رسول بخش رئی صاحب، مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس کو حکومتی پالیسی سمجھا جائے یا پھر ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے؟ جیسے عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پھر دیگر رہنماؤں نے کہا کہ عجلت میں یہ سب کچھ کر دیا گیا، کیا اب بھی کوئی ایسا ہی جواب ملے گا؟ میرے خیال میں اس کو صرف ٹیلی ویژن پہ جلوہ گر ہونے کی ایک خواہش سمجھا جائے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں۔ اگر آپ نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بات کرنی ہے اور جو آپ کو ایک مسائل کا انبار آپ کے سامنے ہے، تو اس کے لیے سنجیدگی اور خلوص سے نیت اور جو ایک روایت ہے ساری دنیا میں سیاست کی، وہ یہ ہے کہ یہ پیشکش وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہوتی ہے یا صدر کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے صدر، اپنے صدر کی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ صدارتی نظام ہوتا ہے کہ اگر سنجیدگی ہے تو اس کے لیے آپ مصدق ملک کو آپ پریس کانفرنس نہیں کرواتے، بلکہ وزیر اعظم صاحب کو سامنے کھڑے ہو کے پارلیمان کے اندر، یا ان کو دعوت کا یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے آپ دعوت کا اعلان کریں، آپ خط لکھیں، آپ ان سے بات کریں، ٹیلی فون کریں، بات چیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ سنجیدگی اس میں نظر نہیں آتی۔ دوسری بڑی بات ہے کہ ہم ڈائلاگ کی بات تو کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں ہوگا کہ جب تک کہ وہ نکات طے نہ ہوں، اکثر کہا جاتا ہے کہ جب ڈائلاگ کی خواہش ہوگی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے تو ایجنڈا طے ہوگا، وہ بھی ہوتا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ پہلا قدم تو یہی ہے کہ ایک دونوں طرف سے تیاری ہو اور دونوں طرف سے یہ خواہش ہو کہ ہم بیٹھ کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہتے ہیں۔ مسئلے ایسے ہیں جو بنیادی نوعیت کے ہیں، جن کا تعلق انتخابات سے ہے، جن کا تعلق عدلیہ کے فیصلوں سے ہے، جن کا تعلق ان ایم این اے اور ایم پی اے سے ہے جو اسمبلیوں میں سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ منتخب ہو گئے تھے اور ان کو وہ نہیں منتخب قرار دیا گیا۔ تو یہ بنیادی نوعیت کے وجہ سے ہم ایسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو مذاکرات کے ذریعے اس وقت حل نہیں ہو سکتے۔ خواہش اچھی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس ماحول میں اس وقت جو عالمی ماحول ہے یا علاقائی ماحول ہے اور جو ہمارا داخلی ماحول بنتا جا رہا ہے، ان تمام خطرات کو اگر سامنے رکھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو پاکستان اور اس کے عوام سے محبت کرتا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مسائل ہیں اس کے سامنے ہم اگر یہ لڑائیاں، جنگیں اور کشیدگی اور تناؤ، اور آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو آئینی تقسیم ہے اختیارات کی وہ قائم رہے، تو اس کے لیے آپ عدلیہ کے فیصلوں کو آپ آ کے قرارداد اس کے خلاف آپ پاس کریں گے پارلیمان کے اندر۔ کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ یا یہ ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں؟ غیر قانونی ہے، اور یہ ہے کہ یہ جماعت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ جماعت نہیں ہے تو لوگ کیسے ووٹ دے رہے ہیں؟ لیکن ابھی تک تو کنفیوژن یہی ہے نا کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اچانک یو ٹرن لیا ہے پی ٹی آئی نے، ایک مثبت پیغام دیا ہے سپہ سالار کے نام، یہ پارٹی کی پالیسی ہے یا پھر اس کو حکومت کو پریشرائز کرنے کی ایک حکمت عملی سمجھا جائے؟ میرے خیال میں جو بھی سمجھے، لیکن یہ ہے کہ اس میں میں کوئی نیا بیانیہ نہیں سمجھتا ہے اس کو، بلکہ تسلسل ہے جو پی ٹی آئی کی ایک حکمت ملی رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب اداروں کو اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے، اور فوج کا کام سیاست میں مداخلت کرنا نہیں ہے مقتدرہ کا، اور نیوٹرل ہو جائیں کا مقصد تو یہی ہے کہ جو سیاست ہے اس میں آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے، اس کا تسلسل ہے، مختلف انداز میں بات کی گئی ہے۔ لیکن پہلے یہ بیانیہ نہیں تھا، پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو ہو ہی نہیں سکتے آپ، نیوٹرل تو کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں بس وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے اگر کوئی آپ تبدیلی دیکھتے ہیں وہ ایک کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آپ نیوٹرل ہو جائیں، ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن مطالبہ تو وہی ہے کہ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، غیر جانبدار رہنا چاہیے سیاست میں۔ اور کوئی بھی جمہوریت پسند بے شک حکومت کے اندر بیٹھے ہوں یا حکومت کے مخالف ہوں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمام اداروں کو سیاست میں غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کے بغیر سیاست اور آئین اور قانون کی حکمرانی آگے نہیں چل سکتے، یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ تو انہوں نے وہی بات کی ہے،
لیکن اس میں مثبت لیکن ایسی باتیں آپ صرف اپوزیشن میں آ کر کرتے ہیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ 1 پیج کی گردان کر رہے ہوتے ہیں اور وہی آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ہم نے ایسا دیکھا ہے 2018 کے بعد. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں جماعت اسلامی کا دھرنا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے گا؟ بالکل بنے گا اور بن سکتا ہے کہ یہ جماعت اس وقت یہ سیاست نہیں کر رہی کہ ملک میں اس قسم کا نظام نافذ کریں. یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ انتخابات جو ہوئے ہیں ان کو آپ مکمل طور پر ختم کریں اور نہ انتخابات کریں. وہ ایشوز کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں ایشوز کی سیاست کریں. نظریات وہ ماضی میں چلے گئے اور آج کا جو نظریہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. حکومت اور ریاست اور عوام کے تعلقات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کرپشن نہ ہو، انصاف ہو، قانون کی حکمرانی ہو. اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ دل کی آواز ہے عوام کی، آپ کی بھی، ہماری بھی، سب کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے اوپر کم خرچ کرے. کیا یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں ہے؟ انہوں نے اقتدار میں آ کر ایسا کیا ہے. اور پھر یہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے جس سے ہماری صنعت تباہ ہوئی ہے، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، ملک کے ذرائع مبادلہ کے ذرائع اس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں. وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مالکان ہیں اور انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر زور دے کے یہ بات کرتا ہوں کہ تجارتی معاہدے خفیہ نہیں ہوتے، اور یہ خفیہ کرتے ہیں اس وقت جب اس میں کرپشن انوالو ہوتی ہے. تو یہ ذمہ دار ہیں اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. ایک آخری فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور اس میں کافی لوگ اور بھی شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنا جو ہے وہ رنگ لا سکتا ہے